اللہ تعالیٰ نے جس کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں، رحمت للعالمین بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی پوری تاریخ اور اس کو پوری سیرت کو میں نے پڑھا ہے. اچھا، کیونکہ میں پی ایچ ڈی کیا ہے میں نے لنڈن میں کمپیریٹو اسٹڈی آف ورلڈ ریلیجن میں، ورلڈ سکھ یونیورسٹی سے. تو پوری جو اسلامک ہسٹری ہے یا حضور پاک کا پورا جو کردار ہے، جو سیرت ہے، اس میں کہیں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے افینس کیا ہو یا اٹیک کیا ہو. جتنے بھی لڑائیاں جو اسلام کی ہیں اس میں نے پڑھا ہے وہ سب ڈیفینس میں ہوئی ہیں، اور پیار محبت سے سمجھانا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں نے مکہ فتح کو میں نے پڑھا ہے، جب وہ ڈاچی کے اوپر ایک غلام کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں، اتنے مالک ہونے کے باوجود، اتنی طاقت ہونے کے باوجود، سب کچھ پورا اختیار ہونے کے باوجود، اور سب جو ان کے اوپر ظلم کرتے تھے یا ان کے اوپر جو تنگ نظری رکھتے تھے، سب کے سب ڈر کے مارے رو رہے تھے کہ ابھی کیا ہوگا، ابھی مکہ فتح ہو گیا، ابھی ہولی پرافٹ یہاں پہ آ گئے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے، اتنا بڑا ان کا مسلمانوں کا لشکر. وہ ڈر کے مارے چھپ رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا 10,000 صحابہ تھے ان کے پاس، میں نے آپ کو معاف کر دیا. اور اتنی معافی سن کے ٹالرنس جو ہے نا یہ دیکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا لشکر کے لشکر مسلمان ہونے لگے. اور جو ہے نا تو اسی سے جو ہے نا یہ پتا چلتا ہے کہ ایک یہودی اس کی لاش جا رہی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے. کیا پڑھا ہے صاحب آپ نے، واہ واہ، کیا پڑھا ہے آپ نے، واہ واہ، کیا بات ہے سردار صاحب، سلیوٹ، کیا پڑھا ہے آپ نے، واہ. صحابہ کرام نے پوچھا یہ تو جو ہے نا یہ مسلمان نہیں ہے، بولا یہ کیا انسان نہیں ہے، کیا یہ انسانیت کا یہ پیغام جو ہے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. جو چینٹیوں کو آگ لگانے پہ بھی جو تڑپ اٹھے، اس چینٹیوں کو کیوں مارتے ہو؟ ایک آدمی نے پیشاب کر دیا مسجد نبوی میں، صحابہ کرام جو جتنے بھی تھے کمپینین تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ناراض ہوئے، غصہ ہوئے. انہیں بولا نہیں یہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے نا یہ کہاں پہ کیا کر رہا ہے. اس کو پیار سے آ کے سمجھایا اور اپنے صحابہ کو بولا تم صاف کرو، یعنی پہلے وہ فارغ ہو جائے آرام سے جو ہے نا. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کے، اور مجھے دکھ اس بات کا ہے، صرف دکھ ہے مسلمانوں کی طرف سے شکوہ ہے جو میں کیجیے کیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی سے آپ کو توڑا، بت پرستی توڑ کے وحدانیت اللہ کے ساتھ آپ کو جوڑا. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور پبلک کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں ایک پل کی طرح ہے. جو رب کو پانا چاہتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جائے گا. کیوں کہ اسلام مکمل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے نا. تو اتنا آپ کے اوپر مہربانی کی مسلمانوں کے اوپر آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑا. اس کے ساتھ ساتھ محشر میں قیامت میں دن جیسے مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ. علم شریف میں آتا ہے نا قیامت کے دن. تو قیامت کے دن مسلمانوں کو شفاعت، ان کو جو ہے نا ان کے گناہ معاف کرانے کے لیے بھی انہوں نے ایک ذمہ داری لی ہے. مسلمانوں کو اتنا بڑا جو ہے نا وہ فری میں بونس دے دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی عزت کو بقار کو زندہ کرنے اپنا پورا کل جو تھا وہ شہید بھی کرا دیا. یہ بھی انہوں نے قبول کر لیا. مسلمانوں میری شکایت مسلمانوں کو یہ کہ اتنے بڑے نبی، اتنی بڑی جس کی سیرت ہو، مسلمانوں نے کیا کیا؟ گھر گھر کیوں نہیں گئے؟ یہ دنیا میں جو بدامنی پھیلی ہے، آج کے دنیا میں کسی میزائل کی ضرورت نہیں، کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں، کسی نیوٹران، کسی نیوکلیئر ضرورت نہیں. سیرت نبی کو لے کے گھر گھر اگر مسلمان جائے، کیا بات ہے دنیا امن کا. سردار صاحب کیا بات ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، گلے لگ جائیے اس بات پہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کیا بات آپ نے کی، کیا بات آپ نے کی، کیا بات آپ نے، کیا خوبصورت بات. یعنی دیکھیں راؤ صاحب، انہوں نے یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ ایکچوئل مطلب کنوینس ہے نا پیغام پہ، کوئی سوال ہی نہیں ہے، اف اگر مگر ہے ہی نہیں. یہ تو یہ کہتے ہیں صاحب صحیح طرح سے ایکسپلور کیوں نہیں کیا پیغام کو؟ کتنی اچھی بات ہے. اور کسی اور پیغام کو نہیں، اسلام کے پیغام کو ایکسپلور کیوں نہیں کیا؟